قصر نماز کے متعلق بتا دیں، اور قصر نماز کے لیے کتنی مسافت کا ہونا ضروری ہے۔ قصر نماز وہ نماز جو 4 رکعت والی نماز ہے، اگر انسان 3 دن کے سفر پر جائے، وہ 3 دن کا سفر آج کل 98 کلومیٹر ہے، 98، اگر 98 کلومیٹر دے سفر سے کوئی گھروں نکل سی تو جسے لے اپنے محلے شہر دی آبادی چو او باہر نکل ویسی تے 4 رکعت والیاں نمازاں نوں 2 رکعت کر کے پڑھنا اس میں قصر آ ہے۔ 4 فرضاں دی بجائے سفر 2 فرض پڑھنا اس نوں کیا دن قصر آ دن۔ اور جس وقت تک وہ مسافر راسی اور سفر دے دوران جتنا تھوڑی لگاتار کسی ایک جاتے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرتی، اس وقت تک وہ قصر ہی کردا راسی تے گھر آ کے ایک نماز بھی پڑھسی تے پوری پڑھسی۔ اور کسی اس دے بارے کوئی مسئلہ پوچھنا تو پوچھ سکتا۔ سنت موقدہ اگر تو انسان حالت امن چ ہوے، اس نوں اگا وینے دی کوئی کال کوئی نہیں، تیزی کوئی نہیں، تے بات سنتاں ضرور پڑھنی چاہیے۔ سنتاں وچ قصر کوئی نہیں، سنتاں وچ قصر، بلکہ سنت موقدہ جڑیاں ہیں انہاں سفر وچ بھی اگر تسی یہی کیفیت جو دوان جلدی نہیں تے ضرور سنتا پڑھنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، من صابر علی اسنت عشرہ رکعتا فی الیوم واللیلہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ او انسان جیڑا رات دن 12 موقد سنتا ہوتے ہمیشگی اختیار کرتی تے اللہ تعالیٰ اس دے بدلے قیامت والے دے جنت وچ اس واسطے مال تعمیر فرما دے۔ اس واسطے اگر امن دی حالت ہوئے تے ضرور سنتا پڑھنی چاہیے، سنتا وچ کوئی قصر نہیں۔ ہاں اگر یہ اجازت ہے کہ فرض پڑھنے دی دیر ہے، گڈی تو راندا پیا ہے یا کھلوندے نہیں ہے تے پھر صرف فرض پڑھ لے، سنتا چھوڑ بھی دے تے اے جی کیفیت جائز ہے، لیکن افضل ہے اگر ممکن ہوئے تو سنتا ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ ایک انسان مسافر ہے، سفر پیشی دی نماز وقت تو ہو گیا لیکن اس نہ پڑھی، یہ اگر پیشی دی نماز باہر پڑھتا شہر تو کتنی پڑھنی 2، جی اگر اول وقت جو مسافر آخر وقت گھر آ گیا، ہوں گھر آ کے پڑھنی 4، ٹھیک ہے نا، گھر آ کے کتنی پڑھنی 4 رکعت پڑھنی، آخری وقت ادا قضا واسطے بھی قضا نماز دے آخری وقت دا اعتبار کیتا رہتی، جس ویلے نماز قضا ہوئی اس ویلے اگر وہ مسافر تے 2 رکعتاں قضا کرنی پڑسا، جی اگر اس ویلے آ کے مقیم ہو گیا بس سستی ہوئی تے نماز گھر آ کے قضا ہو گئی تے بس 4 پڑھنی پڑسا۔ جس وقت قضا ہوئی اس وقت اس آدمی دی حالت دا اعتبار ہو سی، اگر مسافر ہونے دی حالت قضا ہوئی تے قصر کرسی، جی اگر مقیم ہونے دی حالت قضا ہوئی بامی اتنے گھر پڑے تے بامی بس سفر ہی پڑے پوری قضا کرسی، پوری قضا۔ جی سبحان اللہ، ڈرائیور تو مسافر کوئی نہیں نہ شمار ہوں، اب بول یار ڈرائیور مسافر شمار ہوندے ان کی کوئی نہیں ہوندے، اور نوکری ہوندی لیکن کیا مسافر ہیں ان کی کوئی نہیں، مسافر ہیں، رب نے چھٹی دیتی تو کون ہویا روکنے والا؟ اللہ دے محبوب نے یہ فرمایا وہ مسافر واسطے 2 پڑھے، کوئی قید لائی بھائی جس میں جلدی ہوئے تو جس میں جلدی نہ ہوئے نہیں، سرکار نے جس مطلق مسافر واسطے چھٹی رکھی، کوئی ڈرائیور ہے وہ تو صبح وہدا لاہور گھر ہوتا ہے بیرے آ کے کھلوندا بیرے تے لاہور وہن لگیا یا لاہور یا واپسی تے جیڑیاں نمازاں اوسن وہ پڑھسی قصر تے جیڑی گھر آ کے پڑھسی وہ پڑھسی پوری۔ کوئی سمجھ آ گئی؟ مسافر امام دے پیچھے مقیم مقتدی بعد کی نماز پڑھ، مسافر
امام مسافر ہے، اس نے تو 2 ہی پڑھنی، اس نے کنی پڑھنی ہیں؟ تے پیچھے مقیم آدمی ہیں انہوں نے پڑھنی ہیں 4. ہوں آپ نے یہ پوچھا تھوڑے فائدے واسطے کہ وہ بعد اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ سی تو کی کون پڑھ سی؟ کیا اسے الحمد شریف تے سورت پڑھ سی؟ عام حالات بھی آخری 2 رکعتاں میں صرف الحمد شریف پڑھی گئی ہیں. تو وہ جڑا مسافر دے پیچھے پڑھدا پہلیاں 2 رکعتاں امام نال پڑھیاں، اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ سی تے کچھ نہیں پڑھنا، وہ امام دے پیچھے شمار کیتا جاسی. الحمد شریف دی مقدار کھلو کے تے اللہ اکبر. اور اگر پڑھ بھی لیا تو سجدہ صاحب واجب کوئی نہیں ہونا، پڑھ بھی لیا تو سجدہ صاحب واجب کوئی نہیں ہونا، ورنہ بہتر ہے کہ لاحق جڑا ہے وہ اپنی ماں باقی یا رکعت وہ تلاوت نہ کرے، تلاوت کی مقدار کھلو کے اللہ اکبر. اور کوئی گل بھی ٹھیک ہے؟ چل نہیں یار آج تھوڑی تو کچھ بھی نہیں وغیرہ ہوا، نہیں طبیعت میری ٹھیک ہے. السلام علیکم. کیا انعامی بانڈ بذریعہ قرآن اندازی جائز ہے یا نہیں؟ انعامی بانڈ کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض انعامی بانڈ یہ جائے بھی بچے اور رائفل ٹکٹ یہ جائیں سکیمیں نکل گیا کہ جس دا قرآن نکل گیا، جس دا انعام نکل گیا ان دا ٹھیک گیا انعام، دوے ٹینڈ دے بجن انہاں دی وہ رقم بھی ضائع ہو گئی. یہ جی قرآن اندازی جس سے اصل زاری ضائع ہو جاوے، یہ جی قرآن اندازی جوا حرام ہے. ٹھیک ہے جی؟ اگر یہ جی قرآن اندازی ہوئے کہ جس سے رقم ضائع نہیں ہوندی، جنہ خوش نصیباں دی قرآن اندازی کوئی شے آ گئی انہاں تو شے لب گئی تے باقی اپنی رقم واپس لے سکتے ہون، یہ جی انعامی بانڈ جائز، یہ جی انعامی بانڈ. ایک صاحب نصاب پر زکات واجب ہے جی؟ بہن سوڑ ہی گھر آو نہیں یارا. ایک صاحب نصاب بھائی بات یہ ہے کہ میرے دروازے آپ تمام متوسلین کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. اگر کسی کا جواب نہ آئے بعد میں بھی پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں. اس واسطے اس وقت جتنا وقت ہے اس کے مطابق میں جواب دے رہے ہیں. ایک صاحب نصاب پر زکات واجب ہے اور اس نے رقم بطور قرض دی ہوئی ہے، صاحب نصاب کا ہے لیکن رقم اس قرض دے چھوڑی، بینک کی چلا چھوڑی، وہ بھی تو ودیعت ہے نا، امانت ہے نا. انہوں نے کول کوئی رقم نہیں جس دن وہ زکات دے تو اس سے زکات فرض ہے کہ کوئی نہیں. آپ کو نا اگر قرضہ کسی کو لینا ہوئے یا امانت کسی کو رکھی ہوئے تو شے اس دی شمار کیتی ویندی کہ کوئی نہیں کیتی ویندی. وہ صاحب نصاب اگر ہو سی اس دی زکات اس نو دینی پوسی. اگر ہوں اس کو زکات دینے کا رقم نہیں تو جس سے امانت کڑھا لے ہو سی نا اس سے اس دی زکات دے، اس دی زکات دے. جس سے قرض وصول کرے تو اس قرض دی زکات دے. لیکن یہ اس وقت ہے جس سے لے کے قرضہ لینا ہوئے اور کسی کا قرضہ دینا نہ ہوئے اور اتنا قرضہ لینا ہوئے جڑا نصاب دے برابر بن رہا ہوئے. اچھا جی، اگر کسی نے کچھ رقم امانت رکھی ہو کہ 6 سال کے بعد وہ لے گا تو کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، 6 سال تو بعد جس سے لے لے سیدھا ہر سال کی زکات دینی پڑتی. عرض یہ ہے کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا، یہاں پر آپ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور حج کے موقع پر تمام سنی پڑھتے ہیں. اہل حدیث کے پہلے تو سرکہ لکھنے والے کو لوگ کوئی پوچھے کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چرانے والے اہل حدیث ہیں؟ وہ تو حنبلی مذہب ہے، اس وجہ رکے کا اعتبار ہے. اچھا بات یہ ہے کہ وہاں خانہ کعبہ شریف میں جا کر، مدینہ طیبہ میں جا کر آج کل جو ہم اہل سنت والجماعت کی کیفیت ہے وہ ایک مضطر کی کیفیت ہے، مجبور آدمی کی کیفیت ہے. اگر ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے
تو وہ ہمیں فریضہ حج ہی ادا